ایک ننھی منی پیاری سے نازک سی چڑیا تھی۔ وہ چوں چوں کرتی گھروں کے منڈیر اور درخت کی شاخوں پر جاتی، جہاں دانہ دنکا ملتا خود بھی کھاتی اور کچھ دانے چونچ میں رکھ کر کچھ فاصلے پر کھڑے برگد کے درخت پر موجود گھونسلے میں ڈال کر آ جاتی۔ ننھی چڑیا کی خالہ بیمار تھیں اور دانہ تلاش کرنے درخت سے باہر نہیں جا سکتی تھیں، اس لیے وہ ہر روز ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی تھی۔ ایک دن وہ خالہ کے گھونسلے میں دانہ ڈالنے گئیں تو خالہ چڑیا وہاں نہیں تھی۔ ننھی چڑیا کو فکر ہوئی، وہ اڑتی ہوئی خالہ کو تلاش کرتی رہی۔ خالہ چڑیا نظر ہی نہیں آئی۔ ننھی چڑیا تھک ہار کر ایک شاخ پر بیٹھ گئی۔ اسی درخت کی دوسری شاخ پر چچا الو کا گھونسلہ تھا۔ انہوں نے چڑیا کو بلا کر اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھما دیا، جس پر لکھا تھا، میری ننھی بھانجی، میری طبیعت اب قدرے بہتر ہے، لہٰذا میں ہدہد میاں کے ساتھ لمبی سیر کو جا رہی ہوں، کیونکہ معالج نے مکمل صحت یابی کے لیے سفر کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میں شام تک واپس آ جاؤں گی، فقط تمہاری خالہ۔ ننھی چڑیا نے خط پڑھ کر سکون کا سانس لیا، پھر یکایک چچا الو سے کہا، میں کب سے ایک شاخ سے دوسری شاخ، اس ڈال سے اس ڈال اڑتی پھر رہی ہوں، آپ خاموش دیکھتے رہے، مجھے پہلے ہی آواز دے کر یہ خط کیوں نہ دیا؟ چچا الو نے اپنا چشمہ اتار کر صاف کرتے ہوئے کہا، ہر مشکل کے بعد ملنے والی آسانی کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ تم اپنی خالہ کی فکر میں یہاں وہاں اڑتی پھر رہی تھیں، جب تھک کر بیٹھی اور خط پڑھا تو تمہارے منہ سے اطمینان کی ٹھنڈی سانس کے ساتھ شکر کا لفظ بھی نکلا۔ میں فوراً بتا دیتا تو یہ بات تمہارے لیے غیر معمولی نہ ہوتی۔ چچا جی شکریہ، زندگی کا یہ سبق اچھا ہے، میں اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیتی ہوں۔ ننھی چڑیا کچھ دیر بعد وہاں سے اڑی اور سوچا اب کون سی نیکی کی جائے۔ یہ سوچ کر وہ یہاں وہاں پھر کرتی، دانہ چگتی اڑتی ہوئی ایک منڈیر پہ جا بیٹھی۔ دو کسان آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہماری کھڑی فصلوں میں ٹڈی دل کا حملہ ہونے والا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں کہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ ننھی چڑیا یہ سن کر اسی وقت اڑی اور چچا الو کے پاس واپس آئی اور انہیں یہ بات بتائی۔ کچھ دیر غور کر کے چچا الو نے تمام پرندوں کو اجلاس کی دعوت دے دی۔ ننھی چڑیا نے گاؤں والوں کی فکر اور پریشانی سب کو بتائی۔ تمام پرندوں نے چوں چوں، چیاں چیاں، ٹیں ٹاں او ایک ہی آوازیں نکال کر اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم سب آنے والی ٹڈی دل کے حملے کو ناکام بنا دیں گے۔ ہم جھنڈ کی صورت میں ان کے جتھے کو توڑیں گے۔ جو پرندے گوشت خور ہیں وہ انہیں کھا بھی سکتے ہیں۔ الو برادری، ہدہد کا پورا خاندان، چڑیوں کے گھول، گدھوں کے قبیلے، بلبل، چیل، ابابیل برادری سب پرجوش تھے، لیکن کوا برادری کی ہچکچاہٹ سب کو بری لگی۔ تمام پرندوں نے یک زبان ہو کر انہیں بتایا کہ ہم پرندوں پر انسانوں کے جو احسانات ہیں وہ گنوائے، کہ کس طرح یہ انسان اناج اگاتے ہیں، درختوں پودوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہماری خوراک انہی کی بدولت ہم تک پہنچتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب کوا برادری بھی اس مہم کے لیے تیار تھی۔ جب ٹڈی دل فصلوں پر حملہ کرنے کو آگے بڑھے تو اپنے سامنے 10 گنا بڑے پرندوں کے جھنڈ کو آتا دیکھ کر سرپٹ واپس پلٹ گئے۔ ننھی چڑیا خوشی سے جھومتی گاؤں کے کسان کے گھر کی منڈی تانے لگی، جب مشکل کوئی آوے ہے، ہمت تو کیوں ہارے ہے، گر جوش جمع تو رکھی ہے، یہ دیکھ دشمن ہی ہارے ہے۔ کسانوں نے تمام پرندوں کا شکریہ ادا کیا اور ٹوکرے بھر بھر کر اناج چگنے کے لیے دیا۔ چچا الو نے اپنی گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے چڑیا کو دوسری نصیحت کی، جو کسی پر آنے والی مشکل کو آسان کرتا ہے وہ سمجھو اپنے لیے آسانی کی راہ کھولتا ہے۔